بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ کلپ دیکھیں۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت حسین کی، اب ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اس کے بعد اب یہ آپ دوسرا کلپ دیکھیں۔ امام علی مقام کی معیت میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اقدار کو بچانے کے لیے، شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے جھگڑا کیا تھا حسین اور یزید کا؟ حسین گندا، حسین یزید گندا۔ لا حول ولا قوت، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم۔ حسین چنگا، یزید گندا، یزید گندا، یزید پلید، حسین حسین، حسین پاک، حسین عظیم، حسین کریم، حسین شان والا، حسین عظمت والا۔ آواز آئے، حسین عظمت والا۔ جھگڑا کیا تھا حسین اور یزید کا؟ یزید پلید، یزید، آواز آئے، پلید، یزید پلید، یزید پلید، حسین پاک۔ اب یہ محفل کے آخری اوقات، جو آخری وقت تھا، اس آخری وقت کے الفاظ سنیے۔ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اہل بیت۔ برادران اسلام، دوران گفتگو مجھے محسوس ہوا کہ ہم روزانہ دن رات سفر میں ہوتے ہیں، نیند بالکل نہیں ہوتی، بعض اوقات زبان جو ہے نا وہ پھسل جاتی ہے اور لفظ انسان ذہن میں اور سوچتا ہے اور زبان سے کچھ اور ادا ہوتے۔ میری زبان سے جو کلمات کہتے ہوئے زبان پھسلی، گو کہ اس کو میں نے فوراً ادھر ہی ازالہ کر دیا، اعاذنا اللہ منہ۔ لیکن ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اگر بے شک یہ جو کلمات نکلے، وہ ایک جو لفظ میرے آگے پیچھے میں حسین کہنا چاہ رہا تھا، یزید نکل گیا، یزید کہنا چاہ رہا تھا حسین، یہ ترتیب میں جذبات میں اس طرح ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہم یا خالق کل شیء، اللہم یا مالک کل شیء۔ یا خالق الارض والسماء، یا اللہ ہماری ہر غلطی کو، ہماری ہر کوتاہی کو، ہماری ہر کمی کو تو معاف فرما۔ اے اللہ، اس آل بیت کے ذکر کے صدقے ہمیں مرتے ہوئے صحیح تلفظ سے کلمہ عطا فرما، اور آل بیت کے ذکر میں ہی ہمیں معمور رکھ، اور انہی یادوں میں ہماری زندگی گزرے، انہی محبت کی کیفیات سے سرشار ہماری حیات مکمل ہو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ آل رسول کا سچا غلام اور نوکر بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج میں پہلی دفعہ اس طرح سے کسی کلپ کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ وجہ کچھ ایسی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسی ڈگر پر چل پڑا ہے کہ ہمیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کرنے والے عوامل معاشرے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ان کے سد باب کے لیے ہم سب کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم مل کر کام کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ سامعین، جھوٹی خبریں پھیلانا، افواہیں اڑانا اور بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اس کی شدید ترین مذمت آئی ہے۔ سرنامہ کلام کے اندر میں نے سورہ حجرات کی آیہ نمبر 6 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کو ذرا سنیے کہ قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر بعد میں پچھتاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مقدسہ ہمیں یہ درس عطا فرماتی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، وہ کسی کے متعلق ہو، کسی کے بارے میں ہو، وہ قرآن مجید کے بارے میں ہو، وہ حدیث کے بارے میں ہو، کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی مومن کے بارے میں ہو، کسی مسلمان کے بارے میں ہو، آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کی جائے۔ جب تک اس خبر کی تحقیق اور تصدیق نہ ہو، اس خبر کو آگے نہ پہنچایا جائے۔ سورہ نور سے آیت نمبر 15 اس کو تلاوت کیجئے اور اس کو دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کی زبان سے سنی سنائی بات کو آگے بڑھا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کہ جس میں اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی تم کوئی بھی بات جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے وہ تم سنتے ہو اور تم آگے پہنچانے کا قصد کرتے ہو، حالانکہ تمہارے دل کے بارے میں بھی، تمہارے کان اور آنکھ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کو ذرا دیکھیے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بلا وجہ ایذا پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بھائی سنو تو صحیح کہ حضور کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والا قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے جس کو تم چھوٹا سا کہہ کر ایک ہلکے سے کلک سے تم گناہگار ہو جاتے ہو۔ اب سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، میں کہیں اور سے حدیث نہیں پڑھ رہا، میں مسلم شریف کے مقدمے کی حدیث پڑھ رہا ہوں جو حدیث نمبر 7 ہے اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 5 ہے۔ معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے یہ روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے، ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 211 اور انٹرنیشنل نمبر 59 میں تمہارے سامنے رکھا ہوں۔ نافع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، مشہور و معروف حدیث، بڑے بڑے علماء اس کو تمہیں سناتے ہیں، لیکن سنو کہ اس کا پہلے ورڈز کیا ہے۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کے بارے میں بات کر کے کوئی چغلی کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہوگا نا کہ چغل خور کی سزا کیا ہے۔ 6056 حدیث نمبر اور بخاری کی حدیث اور مسلم شریف کی 105 290 حدیث نمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہیں میں سچائی اور جھوٹ پر مشتمل حدیث 6094 سناتا، مسلم شریف کی 2607 سناتا، اور بھائی سنو قرآن مجید قرآن حمید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خبر کو بغیر تحقیق سے آگے پہنچانا جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، منع فرمایا گیا ہے، اور جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا بہتان اور کھلا گناہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے منڈی بہاؤالدین میں میری مسجد میں حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ذکر اہل بیت پر خوبصورت خطاب کیا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تکریم اور عزت کے الفاظ بڑے آسان انداز میں پیش کیے۔ اگر کوئی وہ تقریر ساری کی ساری سننا چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر بزم خضر ملت پاکستان پر وہ ابھی بھی موجود ہے، آپ اس ساری تقریر کو سنیں اور سننے کے بعد خود فیصلہ کریں کیا کہنے والوں نے جو کچھ کہا وہ کسی ایمانی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یا کسی ذاتی گرج کی وجہ سے یا کسی ذاتی اناج کی وجہ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ گستاخی کیا ہوتی ہے
گستاخی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان اپنے جذبات میں آ کر کچھ کہے اور اس کو احساس اسی وقت ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کرے. اور بھائی یہ گستاخی نہیں ہے، یہ ندامت ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. گستاخی کیا ہے بھائی؟ گستاخی یہ ہے کہ ایک جملہ بندہ 4 سال پہلے کرے اور ابھی تک وہ اس پر ڈٹا رہے، یہ گستاخی ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو کہ گستاخی کیا ہے اور ندامت کیا ہے. صاحبان ذی شعور عقل رکھتے ہیں آپ، فیس بک کے ایک ہلکے سے کلپ پر فساد پھیلانا، کیا تم قرآن مجید کے خلاف نہیں جا رہے؟ کیا قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف نہیں جا رہے کہ جن کے اندر رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، کہ بغیر تصدیق کے تم آگے باتیں پہنچاتے ہو؟ کیا تم انگلی کے ایک اشارے سے کیا تم گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہے؟ صاحبان ذی شعور سوچئے، جو جان بوجھ کر غلطیاں نہیں کرتے ان سے غلطی فرط جذبات میں ہو جاتی ہے، اور فرط جذبات میں کی گئی غلطی پر وہ ندامت کر کے آنسو بہا چکے اور کہے کہ رب کریم مجھے معاف کر دے، وہ صحیح ہے یا جو 4 سال لگاتار ایک ڈٹائی کے ساتھ ایک موضوع پر کی ہوئی بات پر وہ ڈٹا رہے؟ صاحب آپ گستاخی میں اور ندامت میں فرق کرنا سیکھیں. اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھنے والا ہر انسان آج ایک مفتی ہے، تو صاحب اگر وہ افتاء کو پڑھتے تو ان کو پتا ہوتا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. ہم مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے فوراً ندامت کا اظہار، میری موجودگی میں ندامت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے معاف. پھر میرے پاس وہ اسی جگہ پر میری اسی لائبریری میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا مجھے شاہ جی میں تھکا ہوا ہوں بڑے دن سے اور میں نے سفر کیا ہے اور دیکھیں مجھ سے کیسی غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ سید ہیں، اعلی رسول ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا کہ غلطی انسان سے ہوتی ہیں، انسان کو ندامت ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے. اور بھائی تم معاف نہیں کرتے ہو لیکن رب کریم معاف فرما دیتا ہے. ہوش کرو مسلمانوں، تم ایک کلک پر فاسق ہوتے جا رہے ہو، تم ایک کلک پر جھوٹے ہوتے جا رہے ہو، تم ایک کلک پر کسی کی دل آزاری کا سبب بنتے جا رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنے کا اور کسی پر بہتان باندھنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. میں آپ سب سے یہ التماس کروں گا، میں پہلی دفعہ یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں کسی مسئلے پر اس طرح سے بات نہیں کرتا، جو میرے پاس آئیں تشریف لائیں، میں دلائل کے ساتھ ان کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے. میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے پہلے اسے تو پڑھ لو. پڑھا نہ لکھا نام محمد فاضل، پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا چیز ہے. اصل میں تمہیں کسی مفتی سے پریشانی نہیں ہے، میں مخاطب ان لوگوں سے ہوں کہ، اور میں مخاطب ہو کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ صاحبو اپنے کسی بھی ایک عمل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اسلام کی بنیادوں کو تم کھوکھلا کرنے میں غیر شعوری لا شعوری طور پر تم لوگ کہیں شامل تو نہیں ہوگے. آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ سارا خطاب آپ دوبارہ سنیں، اسی بہانے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حدیث مبارکہ صحابہ کے شان میں بھی پڑھنے والے وہی لوگ ہیں اور حضور کی اولاد کے بارے میں پڑھنے والے بھی وہی لوگ ہیں. میں مفتی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے فوراً اسی وقت میری موجودگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے توبہ اور ندامت کا اظہار کیا، اور وہ بھی کوئی انٹینشنلی نہیں انہوں نے غلطی کی تھی. شعر پڑھتے پڑھتے محبت میں اتنا ڈوب گئے کہ ان کے نام پر بار بار حسین کا نام آ رہا تھا، تو جہاں پر یزید کا نام لینا تھا وہاں پر حسین پاک کا لے لیا، جہاں حسین کا نام لینا تھا وہاں یزید کا نام لے لیا. لیکن توبہ استغفار کرتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا شاہ جی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے فرط جذبات میں ایسا ہوا ہے. شعور کی بات ہے، عقل کی بات ہے بھائی، کہ آپ یہ سوچیں جو ذکر حسین کرنے کے لیے آیا ہے وہ اہل بیت کی گستاخی کرے گا. کچھ تو عقل ہونی چاہیے انسان میں، کچھ تو شعور ہونا چاہیے، کچھ تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اور حضور کی حدیث مبارکہ یہ بیان فرماتی ہے کہ کوئی بھی انسان جھوٹی خبر پھیلاتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. میرے مسلمان دوستو، میرے بھائیوں، بچو اس بات سے. تمہیں سوشل میڈیا کی ایسی لت لگی ہے
کہ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں یا سچ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں صرف ان سے یہی التماس ہے مسلمان ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ جھوٹ کو پھیلانا چھوڑ دو، محبت کو پھیلانا عام کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کرم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔